حائضہ عورت کے سلسلے میں یہودیوں، عیسائیوں اور اسلام کے احکام میں کیا فرق ہے، اور اللہ نے حیض کے دنوں میں عورت سے ہم بستری کو کیوں منع کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 222 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور اے رسول، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ رنج اور تکلیف کا موجب ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو تا وقت کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو جس راستے سے خدا نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے ان سے جنسی آمیزش کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں یہودی بہت ہی سختی سے کام لیتے ہیں، جبکہ نصارہ اس چیز کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی وہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ چنانچہ توریت میں ہے، جو شخص حیض کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگائے تو وہ شام تک نجس رہے گا، اس عورت کا بستر نجس ہے اور جہاں وہ بیٹھے گی وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی۔ جو شخص اس کے بستر کو چھو لے اور اپنے آپ کو پاک کرے، اور جو شخص اس چیز کو ہاتھ لگائے جس پر وہ بیٹھی ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوئے، نہائے، ورنہ شام تک نجس رہے گا۔ اگر مرد اس سے ہم بستری کرے گا تو 7 دن تک نجس رہے گا، اور اگر عورت اپنے مقررہ ایام سے زیادہ خون دیکھے تو وہ بھی نجس ہوگی۔ توریت سفر لاویان جملہ 19 تا 29۔ توریت کے ایسے سخت اور توہین آمیز احکام کے برخلاف نصارہ ایام حیض میں عورتوں سے ہم بستری تک کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام نے میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اپنایا ہے، اور وہ یہ کہ ایام حیض میں صرف جنسی آمیزش کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ طبی، تربیتی اور اخلاقی نقصان ہیں۔ چنانچہ جنسی ملاپ کے علاوہ حائض عورتوں کے ساتھ دیگر ہر طرح کے معاشرتی مراسم اور نشست و برخاست رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اس کے پاس انسانی زندگی سے متعلق ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ گزشتہ آیات میں یسألونک کے جملے کے ساتھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جانے والے کئی سوالات کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان سوالوں کا جواب بھی موجود ہے۔ کبھی جنگ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو کسی وقت شراب اور جوئے سے متعلق پوچھا جاتا ہے، کہیں انفاق اور راہ خدا میں خرچ کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ زیر نظر آیت میں خون حیض کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہی چیز کسی دین و مذہب کے جامع ہونے کی دلیل ہے۔ دین اسلام نے تو جنسی ملاپ تک کے سلسلے میں رہنمائی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من حیث امرکم اللہ، یعنی جس راستے سے آنے کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے وہیں سے آؤ۔ گویا تمام جزئی، کلی،
مادی اور معنوی مسائل میں فرمان الہی پیش نظر ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت جسمانی طور پر جنسی ملاپ کی آمادگی نہیں رکھتی۔ خون گاڑھا، بدبودار اور سوزش کا حامل ہونے کے باعث رحم کی جھلی کی رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں، جس سے وہ عورت سستی، چڑچڑاہٹ اور کھجاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس میں جنسی ملاپ سے لطف اٹھانے کی حس کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح رحم ان دنوں اپنے اندر سے خون نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی نطفے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ دانشوروں کے تجزیے کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ خون مرد کے سوراخ میں داخل ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے نامرد بنا دے۔ روایات میں بھی ہے کہ اگر ان دنوں میں نطفہ قرار پائے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کئی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے دوچار ہو سکتا ہے۔ وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء مرجع ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ نمبر 2، سوال کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، احکام کا فلسفہ اور دلیل کا بیان انہیں قبول کرنے میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے ہم بستری کے حرام کرنے کی وجہ بیان کی ہے، پھر قربت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، الہی احکام مصلحتوں کی حفاظت اور مفاسد کو دور کرنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، عادت کے ایام عورت کے لیے بہت مشکل دن ہوتے ہیں۔ نمبر 6، بیوی کے ساتھ نزدیکی کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ نمبر 7، زوجین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ایک مشکل میں ہو تو دوسرے کو صرف اپنی غرض پوری کرنے کے بارے میں نہ سوچنا چاہیے۔ نمبر 8، جنسی ملاپ کے لیے طبی ہدایات اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، جنسی ملاپ کے لیے بھی الہی احکام کی طرف توجہ رہے۔ نمبر 10، توبہ اور گناہ و اشتباہ سے پلٹنا خداوند کے قریب محبوب ہونے کا راستہ ہے۔ نمبر 11، پشیمان اور توبہ کرنے والے افراد سے پیار و محبت کا اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں یہودی بہت سختی سے کام لیتے ہیں، جبکہ نصارہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، مگر اسلام نے میانہ روی سے کام لیا ہے۔ اللہ نے حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ ہم بستری سے اس لیے منع کیا ہے کیونکہ عورت ان دنوں میں اذیت اور پریشانی میں رہتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔